ایک اہم خبر دیں گے. پھر ایک اور چیز جو آج کا امپورٹنٹ دن تھا، ایک ہی چھت تلے پاکستان کی سول اور عسکری قیادت جمع تھی، اور جو لوگ سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، وہ ساری چیزیں ہم آپ سے ڈسکس کریں گے. اور سب سے پہلے شروع کرتے ہیں NCOC. وہاں پہ ایک اہم ترین اجلاس ہوا NCOC میں، اور اس میں بنیادی وجہ تھی لیفٹیننٹ جنرل حمود الزماں جو کہ NCOC کے سربراہ تھے. انہوں نے آج رخصت ہونا تھا، ان کی ریٹائرمنٹ تھی. وزیر اعظم عمران خان صاحب بنفس نفیس موجود تھے، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، دیگر اسد عمر صاحب وفاقی وزیر، اور DGI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید، اور دیگر جو NCOC میں کام کرنے والے حکام تھے موجود تھے. ڈیٹیل بریفنگ دی گئی، اور اس بریفنگ میں خدمات کو سراہا گیا، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ پاکستان میں جو کورونا کی وبا پھیلی تو NCOC کی خدمات نہ صرف قابل قدر ہیں بلکہ دن رات کام کیا. 24 آورز یہ آفس کھلا رہا، اور دنیا بھر سے اعداد و شمار اکٹھے کیے گئے، اور اب تک اگر پاکستان محفوظ ہے تو اس میں NCOC کا بھی کافی حصہ ہے. لیکن اس ایک NCOC میں یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کافی لوگوں کے سینوں پہ مونگ دلی گئی. یہ کچھ کیونکہ ان ایکسپیکٹڈ وہ سوچ رہے تھے کہ کچھ ہوگا، لیکن ایسا ہوا نہیں. تو چوئی صاحب آپ ذرا تبصرہ کیجئے. اس دوران ہمیں ایک اہم ترین شخصیت بھی جوائن کرنے والی ہیں. چوئی صاحب. نہیں، NCOC نے تو بڑا زبردست کردار ادا کیا ہے، اور پاکستان ان ممالک میں ہے اتنی بڑی پاپولیشن، اتنے بڑے سائز اور اسٹرینتھ کے باوجود جو پاکستان میں اموات شرح یعنی جو لوگ فوت ہوئے ہیں، میرا تو خیال ہے ایک بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو یعنی بہت سب سے کم، اور 12 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ الحمدللہ ریکور بھی ہوئے. اور اس وقت جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا، ہوکے دیے جا رہے ہیں کہ ویکسین لگوا لیں، ویکسین کروا لیں، ویکسین کے ٹیکے لگوا لیں، تو لوگ آ نہیں رہے. یہ بدقسمتی ہے کہ جو لوگ ہیں ان کو سب کو چاہیے کہ وہ اپنا انجیکشن لگوائیں، ویکسینیشن لیں. اور آئندہ جو ہے اب جو 2% سے بھی کم ہو گیا ہے پاکستان میں جو اس کی کیسز جو ہیں پازیٹیو، اللہ پاک کا بہت فضل ہے، اور حکومت کا اور اداروں کا اس میں بڑا رول ہے، اور جتنا بھی اس پر تحسین کی جائے کم ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس دوران ہمیں جوائن کیا جی وزیر اعظم عمران خان صاحب کے معاون خصوصی، بلکہ کہنا چاہیے اسپیشل معاون خصوصی شہباز گل صاحب نے. ان سے معلوم کرتے ہیں کیونکہ وہی کچھ بتا سکتے ہیں، اور ہم بجائے اس کے کہ ہم کیا سرائیاں کریں، کیا سرائیاں ہم نہیں کرتے. جناب کیا سچویشن چل رہی ہے؟ معاملات صورتحال معمول پہ ہے، معاملات کنٹرول میں ہیں، اور جو کچھ دھوبی گھاٹ میں کہا گیا اور بہت زیادہ پیشکشیں کی گئیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ صابر صاحب اور چودھری صاحب. دیکھیے بات یہ ہے کہ اپوزیشن جس دن سے یہ حکومت آئی ہے، پہلے دن سے اپوزیشن میں زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو کبھی اپوزیشن میں نہیں رہے. آج کل جو اپوزیشن کے امام ہیں وہ فضل الرحمان صاحب ہیں، اور وہ جو کبھی بھی اپوزیشن میں نہیں رہتے، ہمیشہ حکومت میں رہتے ہیں. اور جیسے پانی کے باہر مچھلی تڑپتی ہے، وہ اقتدار کے باہر تڑپتے ہیں. تو وہ پہلے دن سے ایسی پیشکشیں کر رہے ہیں اور بہت ساری باتیں کر رہے ہیں. لیکن دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھیے، سب لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ موجودہ حکومت اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ایک قدر مشترک ہے، یا جو ہمیشہ ٹرم یوز کی جاتی 1 پیج، وہ 1 پیج ہے لوٹ مار کے خلاف، جو ایک نظریہ ہے وہ ہے. ادروائز نہ کوئی کسی کا رشتہ دار ہوتا ہے ان عہدوں کے اوپر، نہ کسی نے کسی کو فیور دینی ہوتی ہے. اگر دیکھا جائے تو پرائم منسٹر عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کے اس ٹائم کے لوگوں کو کوئی فیور نہیں کیا ہوگا، انہوں نے پرائم منسٹر کو ذاتی طور پر کوئی فیور نہیں کیا ہوگا. فیور ایک ہی ہے کہ کنٹری کے لارجر انٹرسٹ میں آپ نے لوٹ مار کے بازار کو روکنا ہے، اور اس نظریے کے اوپر پرائم منسٹر عمران خان نے 22 سال جدوجہد کی. اس کے بعد وہ حکومت میں آئے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے حکومت میں آئے تب سے بھی لڑ رہے ہیں. مثلاً بار بار ہمیں تانا دیا جاتا ہے مدینہ کی ریاست، تو جب سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جن پہ ہماری جان بھی قربان. جب انہوں نے مدینہ کی ریاست بنائی تو کیا مدینہ کی ریاست کے اندر لوٹ مار بند ہو گئی تھی؟ اس کے بعد کیا مطلب کہ چور بازاری بند ہو گئی تھی؟ کوئی ایک بھی چور بازاری نہیں کر رہا تھا, کوئی ایک بھی کرمنل نہیں تھا. تو پھر عدالتیں کیوں تھیں؟ تب بھی سزائیں دی جاتی تھیں, قاضی سزائیں دیتے تھے, چوری پہ ہاتھ کٹتے تھے, اس ٹائم بھی ڈاکے مارے جاتے ہوں گے, اس ٹائم بھی باقی تمام چیزیں ہوتی تھیں. ہاں یہ بات سچ ہے کہ وہ ایک ایسا معاشرہ ترتیب پایا جو ہمارے سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں ایسا معاشرہ پایا کہ جس کی وجہ سے پھر پوری دنیا اسلام سے روشناس ہوئی. اور وہ مسلمانوں کی عظیم روایات کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جو ایک بڑی امپائرز تھیں وہ گر گئی مسلمانوں کے سامنے. اور پھر جب ہم نے اپنے پروفٹ پیس بی اپون ہم کی تعلیمات کو چھوڑا تو آپ دیکھ لیجئے 1910 میں 1905 میں مسلمانوں کی کیا حالت تھی پوری دنیا کے اندر. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے ہمیں بھی اسی طرح کے معاملات کا ہے. کیا ہم یہ کہیں کہ ہماری صفوں کے اندر سارے کے سارے جو ہیں وہ بالکل پاک صاف لوگ ہیں؟ نہیں, کسی نہ کسی نے غلطی کی ہوگی. جس کی نشاندہی ہوئی اس کو ہم نے اسی ٹائم سزا دی اور اس کو سائڈ پہ کیا. اور آنے والے ٹائم میں بھی اگر شہباز گل کرپشن کرے گا تو پرائم منسٹر عمران خان, جس کو میں جانتا ہوں, ایک لمحے کے لیے توقف نہیں کریں گے اور فارغ کریں گے. تو یہ ایک کنٹینیوس جدوجہد کا نام ہے. جیسے آپ کو اللہ نے کہا کہ آپ نے اچھے اعمال کرنے, نماز پڑھنی ہے, تو کنٹینیوس جدوجہد. آپ نے ایک پیج کا ذکر کیا تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ تمام, کیونکہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چوہدری صاحب نے بھی آج گفتگو کیا, اس نے کہا تمام چیزیں طے پا چکی ہیں اور کسی کو کھل کھیلنے کا موقع نہیں ملے گا, دھوبی گھاٹ والے ہوں یا کوئی اور ہو. تو یہ بتائیے گا کہ وزارت دفاع کی طرف سے سمری بھیج دی گئی ہے. اور دیکھیے اس کا تو کیونکہ بہت ہی ایک ٹیکنیکل میٹر اس سینس میں کہوں گا کہ وزارت دفاع کا مسئلہ ہے, اور مجھے وہ چیز انفارمیشن ہوتی ہے جب پرائم منسٹر آفس مجھے ڈائریکشن دیتا ہے کہ آپ نے یہ سٹیٹمنٹ دینا ہے. جب مجھے وہ ڈائریکشن آئے گی تو میں سٹیٹمنٹ دوں گا. لیکن جو چودھری صاحب نے بات کہی, فواز صاحب نے, بالکل بات اسی طریقے سے ہے کہ تمام چیزیں طے ہیں. کوئی ایسی میری ذاتی طور پر بھی پرائم منسٹر صاحب سے بھی اس پہ بات ہوئی, جو دوسرے لوگوں سے بات ہوئی, میں اس کا بھی وٹنس ہوں. تو ایک پروفیشنل انوائرمنٹ ہے, پروفیشنلی تمام چیزیں طے ہیں اور اپنے طریقے سے آگے بڑھ رہی ہیں. کوئی ایسا مسئلے کی بات نہیں کہیں پہ. اور جتنے بے روزگار ہیں جو سی وی ہاتھ میں پکڑے پھر رہے ہیں, ان کے ساتھ وہی ہونا ہے معذرت کے ساتھ. وہ جیسے گاؤں میں کسی نے کہا تھا کہ ماں فلاں مر جائے تو کیا ہوگا, ماں فلاں مر جائے تو کیا ہوگا, ماں فلاں مر جائے تو کیا ہوگا. تو چودھری صاحب کی طرح وائز ان کی والدہ نے کہا کہ پوری دنیا میں پتر مر جائے تو نمبردار نہیں بڑھنا. وزیر اعظم صاحب نے آپ سے کیا شیئر کیا, اگر کوئی شیئر کرنے والی چیزیں جو آفیشلی آپ کنوے کر سکتے ہیں ایز پرائم منسٹر نے دیکھیے تمام کیبنٹ کو بھی کانفیڈنس میں لیا, پرائم منسٹر نے پارلیمانی پارٹی کو بھی کانفیڈنس میں لیا. ان کے ترجمان کے طور پر جب میں نے ان سے پوچھا, انہوں نے مجھے بھی کہ تمام چیزیں ایز پر جو ایک ڈسکشن ہوئی ان کے اور آرمی چیف کے درمیان, اور اسی سلسلے میں وہ چل رہی ہیں, اور تمام چیزیں جس طریقے سے ہونی چاہیے ویسے ہو رہی ہیں. تو کوئی اس میں اب نارمیلٹی یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کسی جو آپ کی میری یا کسی کی ایکسپیکٹیشن اس سے ہٹ کے ہو. جو قانون کا طریقہ اس کے طریقے سے وہ چل رہی ہیں. تو سمری کے بارے میں آپ ابھی تک کوئی کنفرم نہیں کرنا چاہتے؟ یا میری وہ پوزیشن نہیں ہے, میں کنفرم اور نہ کنفرم کرنے کی اس لیے پوزیشن کہ میرا وہ ایریا نہیں ہے. وہ پھر وہی ہوگا جیسے ہمارے کئی دوست اپنے ایریا سے ہٹ کے بات کر دیتے ہیں, پھر بعد میں سارے ان کا مذاق اڑاتے ہیں. تو میرا جو ایریا ہے, جب حتمی طور پر پرائم منسٹر صاحب اس پہ ایک فیصلہ صادر کر دیں گے اور مجھے ڈائریکشن دے دیں گے کہ اس پہ آپ بات کریں, تو میں آپ سے شیئر کر دوں گا. بالکل ٹھیک ہے. چوہدری صاحب جی فرمائیے. لیکن یہ پھر آپ نے 6 اکتوبر سے آج 18 کی شام ہو گئی ہے, تو اس طرح ملک میں ہیجانی کیفیت وہ پیدا کی ہے, بے یقینی کی, اور اپوزیشن تلواریں اور کرچے اور چمچے لے کے کبھی جلسوں کی طرف, کبھی جلوسوں کی طرف, کبھی حملے دوبارہ انہوں نے شروع کر دیے فوج پر بھی, اور حکومت ہٹانے کی بھی راگ الاپنا شروع کر دیا ہے. تو یہ سارا کیوں آپ نے ہونے دیا ہے؟ چوہدری صاحب دیکھیں, اس میں 2-3 چیزیں ہیں. آپ کی تو بہت سارے لوگ جو ہماری نسل کے ہیں وہ آپ کو اور بہت سارے دوسرے دانشوروں کے بیک گراؤنڈ کو نہیں جانتے. آپ کی سیاست پر بھٹو صاحب کے زمانے سے, پھر ضیاء الحق, اور پھر اگلی ادوار پہ کیا نظر رہی, آپ پاور کوریڈورز کو کتنا قریب سے جانتے رہے, اس کا مجھے علم ہے, شاید بہت سارے لوگوں کو علم نہ ہو. تو آپ کا کیونکہ علم میرے سے زیادہ ہے اس دشت میں, تو میں آپ کی سامنے صرف یہ عرض کروں گا کہ یہ جو پاور کوریڈورز کے اندر اس طرح کی سازشوں کی تھیریز بیچی جاتی ہیں باہر, یہ نئی نہیں ہے. یہ 1765 میں پہلی دفعہ بیچی گئی, تب بھی ایک نواز شریف صاحب آئے تھے, میر صادق ان کا نام تھا,
اور میر جعفر ان کا نام تھا، اور انہوں نے سراج الدولہ کے زمانے میں یہ سازشی تھیریز بیچ کے تو اس ٹائم ایک افراتفری پیدا کرنے کی کوشش کی تھی. پھر میر صادق آئے تھے جنہوں نے ٹیپو سلطان کے زمانے میں اسی طرح کی افراتفری. یہ ساری گفتگو آپ کر چکے ہیں ڈاکٹر صاحب، جہاں پہ ہوگی تازہ خبر. جی نہیں، اب یہ تو 200 سال پرانی خبر ہے، اتنی تازہ نہیں، صرف بتا رہا ہوں کہ اسی طرح کے میر صادق، میر جعفر اب بھی پیدا ہوئے. یہ آپ اپنی پوری بھرپور پریس کانفرنس میں کر چکے ہیں. یہ بتائیں کہ آپ نے اپوزیشن کو نئی سیاسی لائف لائن کیوں دی؟ نہیں، ایسی بات نہیں، میرا نہیں خیال نئی سیاسی لائف لائن ہوتی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ اصولی فیصلے ہوتے ہیں بہت ساری چیزوں کے، اور ان اصولی فیصلوں میں کئی دفعہ مجھے، آپ کو، چودھری صاحب کو جو چیزیں نظر آ رہی ہوں، شاید جو ملک کے بڑے ہیں ان کو وہ چیزیں اور طرح سے نظر آ رہی ہوں. اس کی وجہ پرائم منسٹر ہیں، آرمی چیف ہیں، وہ شاید ہم سے زیادہ کمفرٹیبلی ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوں، کیونکہ وہ سارا دن ایک دوسرے سے ڈیل کرتے ہیں. انہوں نے تو چیزیں سنبھال لی ہیں، یعنی کہ ڈیمیج، جو کولیٹرل ڈیمیج ہونے جا رہا تھا، اس پہ قابو پا لیا ہے. دیکھیے ایک اور میں آپ کو بات بتاتا ہوں، میں کیونکہ ذاتی طور پہ بہت ساری چیزوں کا پریوی ہوں. ہاں جی. جو سینس آف میوچل ریسپیکٹ اور میوچل کمفرٹ میں نے پرائم منسٹر عمران خان اور باجوہ صاحب کی باڈی لینگویج اور سینس آف میوچل ریسپیکٹ اینڈ آنر دیکھا ہے. میں پہلے تو پریوی نہیں ہوں، لیکن میں ٹیلی ویژن یا آپ لوگوں کے تجزیات سنتا رہا ہوں، یا تاریخ کی کچھ کتابیں پڑھ رکھی ہیں، اور جو دوسرے دیکھنے والے لوگ ہیں، چودھری صاحب جیسے جنہوں نے پہلے کے ادوار بھی سارے دیکھے، ان سے جب گفتگو ہوتی ہے تو وہ موجود نہیں تھا پہلے جو اب ہے. تو ان کی اتنی کلوز کوآرڈینیشن ہے، اور اتنی کلوز کوآرڈینیشن اور اتنی کلوز انڈرسٹینڈنگ میں جب دو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں تو تمام طرح کی چیزیں ڈسکس بھی ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ میرا نہیں خیال کو پرابلم یہ مضبوط ترین پارٹنرشپ کو توڑنے کی کتنی کوشش کی جا رہی ہے، آئندہ بھی ہوگی، کی جاتی بھی رہی ہے، کی بھی گئی ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی، کیونکہ پاکستان کا فیوچر تابناک ہے. پاکستان پہلی دفعہ، یہ بڑی مدت کے بعد ہوا ہے کہ ایک ایسی گورنمنٹ آئی ہے جس کا کوئی مشیر، وہ بھلے